الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواہ مسلم۔ یہ ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ لمبی حدیث یہ ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما اعدت لها، آپ کی تیاری کیا ہے؟ ان صحابی نے جواب دیا، دیہاتی صحابی نے، کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ میری تیاری تو نہیں ہے، نماز بھی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی نوافل یا ذکر اللہ یا قرآن کی بہت زیادہ تلاوت تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کو ایک خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر تمہیں مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے تو تمہارا شمار بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشخبری سنائی۔ بات ہو رہی تھی، اسی دوران وہ اٹھ کے گئے، صحابی جو آئے تھے دیہات کے، اور جا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے اور پیشاب کرنے لگے۔ تمام صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، سبھی صحابہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ان کو ذرا بلند آواز سے روکنے لگے، منع کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا اور کہا کہ دیکھو یہ پیشاب کر رہے ہیں، ان کو مت روکو، مت ٹوکو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی، برداشت کرنا۔ ایک تو اللہ کا گھر، اور وہ گھر جس کو آپ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوں۔ اگر میں اپنے گھر میں خود صفائی کرتا ہوں اور کوئی دوسرا آ کے گندگی کر دے تو زیادہ غصہ آتا ہے، چاہے کہ وہ اللہ کا گھر ہو اور رسول اللہ نے صاف کیا ہو، پھر کوئی باہر کا آدمی آ کر وہاں پیشاب کر دے تو کتنا غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ان کو پیشاب کر دو۔ اس وجہ سے منع فرمایا کہ اگر ان کو اب روکا جائے گا یا تو ان کو بیماری لگ جائے گی، پیشاب بند ہو جائے گا، یا پھر یہ پیشاب کی حالت میں چلیں گے تو ابھی مسجد تھوڑی سی گندی ہے، پھر زیادہ گندی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا ان کو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے، آپ نے ایک بالٹی پانی منگایا اور کہا کہ پانی اس پیشاب پر بہا دو۔ پھر ان صحابی کو اپنے قریب بلایا، محبت سے فرمایا، یہ جو فرمایا یہ حدیث ہے کہ ان هذه المساجد، کہ یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، نہ گندگی پھیلانے کی جگہ ہے۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس کا یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہی لذکر اللہ، یہ مسجدیں اس وجہ سے ہیں کہ یہاں آ کر اللہ کو یاد کیا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ یہ مسجد کے بنیادی کام ہیں، یہ ان کاموں کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ ہاں اگر یہاں گندگی کرو گے، گندگی پھیلاؤ گے تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر سمجھایا۔ اسی روایت کو یا اس حصے کو امام نووی رحمہ اللہ نے اس موقع پر ذکر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مساجد کو جتنا ہو سکے گندگیوں سے پاک رکھا جائے، اس کا حکم
اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں استنجا خانہ ہے تو آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے مسجد میں نہ آئیں، یا اس ارادے سے مسجد نہ آئیں کہ آپ کو یہاں فارغ ہونا ہے۔ اگر کہیں باہر انتظام ہے تو فراغت کے بعد مسجد آنا چاہیے، اس نیت سے نہیں آنا چاہیے۔ مساجد میں جو انتظام ہوتا ہے وہ راہگیروں کے لیے ہوتا ہے، مسافروں کے لیے ہوتا ہے، مسجد سے متعلقین لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسافروں کے لیے وضو خانے یا نہانے کے لیے غسل خانے یا استنجا کے لیے پیشاب خانے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدیں اس پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر تلاوت قرآن ہی کے لیے ہیں، یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔